یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا۔ جزیرہ نمائی عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خدا کے گھر میں 360 بت نصب تھے۔ نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریک کاندیاں چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے قصوں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ اور پھر خدا کی رحمت کا بحر بے کرام واج ہو گیا اور ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آراں ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا۔ مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جان بہار آ گیا۔ بزم ہستی پکاری، دو عالم کا افتخار آ گیا۔ کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا۔ اور کوہ فاراں کی چوٹیوں سے آواز حق گونج اٹھا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، غلاموں بے نواؤں بے قصوں کا غم گسار آیا۔ رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی کی جو گمراہی و ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ یہ کام بہت دشوار تھا، مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، رحمت مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کی تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ آپ میں ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، داؤد علیہ السلام کی دانائی اور سلیمان علیہ السلام کی شان فرما روائی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کا حلم تھا، شعیب علیہ السلام کی شفقت تھی، یونس علیہ السلام کا استقلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کی پامردی، نوح علیہ السلام کا ذوق تبلیغ تھا، یوسف علیہ السلام کا ایثار تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی، یعقوب علیہ السلام کا حوصلہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خاکساری تھی۔ آدم علیہ السلام کی شان قیادت تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی سیادت تھی۔ آپ کی انہی رہنمایانہ صفات کو دیکھ کر اہل نظر کو اقرار کرنا پڑا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ جب رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کی خزاں رسیدہ گلشن پر بہار آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت میں رحمت پروردگار آ گئی۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرہ کو سنوارنا ایک انتہائی کٹھن امر تھا، مگر آپ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ آپ پر پتھر برسائے گئے مگر آپ رحمت کے پھولوں سے نوازتے رہے۔ آپ کو کانٹوں پر چلنا پڑا مگر آپ جنت کی بشارت دیتے رہے۔ کافر عورتیں آپ پر گندگی پھینکتی رہی مگر آپ دعاؤں سے نوازتے رہے۔ دشمن آپ کی شہادت کے منصوبے بناتے رہے مگر آپ لطف و رحمت کی ردائیں بخشتے رہے۔ آپ کو گالیاں دی گئی، نعوذ باللہ آپ کو ساحر و کاذب کہا گیا، آپ کے ماننے والوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ ابلیس اور اس کے ماننے والے اس رہبر اعظم کے پیغام کو روکنے کے لیے تمام باطل قوتیں آزما رہی تھی، مگر خدا فیصلہ کر چکا تھا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو، مگر نور اپنی ساعت پر رہا قائم تمام اس کا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں میں قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تفسیر ہے۔ آپ مجسم رحمت اور سراپا شفقت تھے۔ آپ کی لافانی سیرت ہی انسانیت کے لیے سب سے بڑا پیغام تھے، کیونکہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا سے ابرار نے کر لی۔ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے کوئی دعا دی جائے۔ روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر، قلب کو حلم نگاہوں کو حیا دی جائے۔